اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف زبان سے ایمان لانا کافی ہے۔ جب تک عمل صالح نہ ہو ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ایمان والے ہی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ سچوں اور جھوٹوں کی پہچان ہو سکے۔ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی ہی بلائی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے اللہ کے یہاں بہت اچھی جزا ملے گی۔ اللہ نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بلائی کرے، البتہ وہ شرک کرے تو ان کا کہنا نہیں ماننا چاہیے۔ بعض لوگ خلق کی ایذا سے ڈر کر ایمان کو ترک کر دیتے ہیں، وہ منافق ہیں۔ کفار یہ بھی لالچ دیتے ہیں کہ مسلمان اگر ہمارے باپ دادا کے طریقے پر چلیں تو ان پر جو بھی مصیبت آئے گی ہم کفالت کریں گے اور ان کے گناہ اپنی گردن پر لے لیں گے۔ تو ایسے لوگ جھوٹے ہیں اور خود اپنے گناہوں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے گناہوں کا بوجھ انہیں اٹھانا پڑے گا۔ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم نے ان کی تکذیب کی اور انہیں ایذا پہنچائی۔ پھر ان لوگوں کو طوفان نے ڈبو دیا، لیکن ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی والوں کو بچا لیا اور خود کشتی کو سارے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور اللہ کی طرف رجوع کرانا چاہا جو انہیں روزی دیتا ہے، لیکن وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے۔ دراصل رسولوں کا کام صرف تبلیغ ہے، کوئی انہیں مانے یا نہ مانے ان کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ کس طرح تخلیق کرتا ہے اور کس طرح دوبارہ پیدا کرے گا یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ دنیا کی سیر کر کے دیکھو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ جسے چاہے عذاب پہنچائے اور جسے چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف سب کو جانا ہے، اور نہ دنیا میں تم اس کے قابو سے نکل سکو گے اور نہ آسمان میں اس کے قابو سے نکل سکو گے، اور بس وہی تمہارا دوست اور مددگار ہے۔ جو لوگ قرآن اور بعثت پر ایمان نہیں لاتے اور میری رحمت سے امید نہیں رکھتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے وجود کے لیے دلائل دیے تو قوم نے جواب نہ دیا، قوم سے جواب ہی بننا پڑا، اور پھر ان لوگوں نے قتل کرنے یا جلا دینے کی تجویز کی، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو نصیحت فرمائی کہ ان بتوں کی دوستی بالکل کام نہ آئے گی، بلکہ قیامت میں وہ بت بھی اپنے سرداروں پر اور اپنے پجاریوں پر بیزاری ظاہر کریں گے، اور سردار بھی اپنے ماننے والوں پر لعنت بھیجیں گے اور وہ لوگ اپنے سرداروں پر لعنت بھیجیں گے۔
لوط علیہ السلام سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سواد عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہم نے ان کے لیے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام ان کی اولاد میں پیدا کیے، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی بے حیائی پر بہت کچھ ملامت کی، لیکن ان لوگوں نے ان کی آزمائش کے لیے ان سے کہا کہ ہم پر عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے اور پوتے کی نبوت کی بشارت سنانے کے لیے فرشتے آئے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھی وہی فرشتے آئے تھے۔ پھر اس قوم اور لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب اور ایذا رسانی کی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ عاد اور سمود کی قومیں انکار اور تکبر کی وجہ سے تباہ کر دی گئیں۔ قارون، فرعون اور حامان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ان لوگوں نے بھی تکبر کیا تو ہم نے ان میں سے کسی پر پتھر برسائے اور کسی کو ہولناک آواز سے تباہ کیا اور کسی کو زمین میں دنسا دیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مالک بنایا تو گویا انہوں نے اپنے لیے مکڑی کے جالے کا گھر بنایا جو سب سے کمزور ہوتا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جس چیز کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور یہ تمام مثالیں اور واقعات انسان کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کے بنانے والے رب کو پہچانے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں اللہ کی توحید اور قدرت سمجھنے کے لیے نشانی ہے۔ اب نماز کے لیے پھر حکم ہے کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اہل کتاب کو بہتر سے بہتر طریقے سے تلقین کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جان بوجھ کر بھی قرآن اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ عقل اور فہم سے کام لیں تو ہرگز قرآن پر شک نہ کریں، اور کفار جو نشانیاں طلب کرتے ہیں تو کیا قرآن نشانیوں میں سے ایک نہیں ہے؟ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے کافی گواہ ہے۔ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ کے منکر ہی گھاٹے میں رہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پرکھنے کے لیے عذاب طلب کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کو اوپر اور نیچے سے لپیٹ میں لے لے گا، تب انہیں عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایمان اور عمل صالح والے جنت کے بالا خانوں میں جگہ پائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ بہت اچھا اجر پائیں گے۔ اور اللہ ہر چیز اور ہر جاندار کو رزق دیتا ہے۔ وہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ ہی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج کو مسخر کیا، اور اللہ ہی رزق کی فراخی یا رزق کی تنگی کرتا ہے۔ آسمان سے اللہ ہی پانی اتارتا ہے، جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھر بھی لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور آخرت کی زندگی سچی زندگی ہے۔
لوگ تو کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارنے لگتے، اور جب خشکی کی طرف آتے ہیں تو پھر اللہ سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے ان کے شہر مکہ کو حرمت والا بنایا، لیکن وہ لوگ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور باطل پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ کو جھٹلانے والے سے زیادہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہی صحیح اور ہدایت اور صحیح رستے اور صحیح ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ بے شک نیک لوگوں کا ساتھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔